ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے جو جدید گیجٹس ہیں بچوں کے ہاتھوں میں، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، انٹرنیٹ ہے، کیا بچے ان گیجٹس کی وجہ سے ماں باپ سے دور ہو رہے ہیں؟ اور ماں باپ کی جو دوری ہے اس میں کتنے پرسنٹ قصوروار ماں باپ خود ہیں، یا اس میں ہم کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ ذرا بتائیے گا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سوال تو یہ ہے کہ ماں باپ خود ہی اپنے بچوں کو دور کرنا چاہیں، ماحول ایسا بنا دیں کہ بچے دور ہو جائیں، یہ بچوں کا قصور نہیں ہے، کیونکہ موبائل وغیرہ جو یقین دو رائے نہیں ہے، پوری دنیا خیر آدمی کی، بالکل تمام ممالک میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بچے موبائل کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ بلکہ موبائل کا پوچھیں کہ کس نے خراب کیا، بچوں کو کس نے خراب کیا؟ موبائل نے۔ یہ بات تو یہ اٹھتی چلی آ رہی، لیکن بات یہ ہے کہ بچوں نے نہیں خرید کے لائی ہے، خریدے نہیں، خود نہیں خریدے، یہ خود نہیں خریدا۔ کلینکس پہ جتنی دنیا آ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بچے موبائل بہت دیکھ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کے پیرنٹس ہیں، آپ ایک خاص ٹائم، ایک خاص وقت، ایک خاص ڈیوریشن کے لیے انہیں دیں، تربیتی پروگرام اس میں لگا کے دیں، ان کا موبائل چیک کرتے رہیں، ان کی اصلاح کے لیے جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن اب بچے، علماء کرام نے یہ سوال اٹھایا، بڑا قیمتی سوال ہے، یہ کس چیز کے لیے اٹھایا؟ کہ بیسک وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس کی اور بچوں کی تربیت ہو۔ اب بچوں کی تربیت، بچے سرمایہ، علماء کرام نے، یہ میں 2 سال سے دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ یہ کویشچن اٹھ رہا ہے کہ بچے ماں باپ کے ساتھ اٹیچ کیوں نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ دور کیوں ہو رہے ہیں۔ پچھلے 20 سال، 2020 تک نہیں ہے، 21 اور 22 میں بہت دیکھ رہا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ وقت بھی دیکھا ہے جب انٹرنیٹ ہے، آپ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں اس وقت میں اور اس وقت میں؟ اس وقت کیا والدین اور ماں باپ کا اور اولاد کا جو ریلیشن تھا، کیا وہ بہت بہتر تھا بنسبت اس کے؟ جی بالکل، میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان بچوں کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھے بچے، اچھی فیملی کے بچے ہیں، ان کو اچھے استاد ملے، اچھے والدین ملے، اچھے والدین مل جائیں تو اچھے استاد کی ضرورت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، گھر کا ماحول ہی خود ہی اچھا۔ بہت پیاری بات کی، بہت پیاری بات۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے ایک ہماری قیمتی ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ سونا ہے، پیسے ہیں، ہم لاکرز میں جا کے رکھتے ہیں، لیکن بچے قیمتی سرمایہ ہیں۔ علماء کرام نے یہ بات جگہ جگہ ذکر کی ہے کہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں، ہماری تمام زندگی کی ایفرٹس، بھاگ دوڑ اس پہ ہے کہ بچے کی آسائش، جسمانی، خوراک، لباس، پڑھائی، اس کی آسانی کے لیے میں سب کچھ کروں، لیکن اس کی روحانی اصلاح کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بچوں کو دور کیا ہوا ہے، اسکول میں بھیج دیا گیا ہے، بچے دور ہیں، واپس آتے ہیں، باپ نہیں ہے، باپ رات 12 بجے آیا ہے، صبح 2-3 بجے تک ٹی وی دیکھ کے، صبح سویرے جب اٹھ کے جانے لگتا ہے بچے پہلے اسکول جا چکے ہوتے ہیں، ملاپ ہی نہیں ہوتا۔ ہماری اسلامک اسٹڈیز کیا بتاتی ہیں؟ 8-10 سال تک بچہ پاس رہے، نماز سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اس کی تربیت کا کم موقع ملے گا پیرنٹس کو؟ بہت امپورٹنٹ سوال تو یہ ہے۔ موبائل کی بات بعد میں، اب دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے پاس موبائل تو نہیں تھا، وہ دور جا رہا تھا، کیوں گیا؟ دین کی طرف راغب نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب وہ بات میں تو بتا رہا ہوں، دین کی طرف آئیں تو یہ سارے الزامات بچوں پہ نہیں آتے، بیماری پیرنٹس کی طرف ہے، بچوں کی طرف اتنی نہیں ہے۔ ہماری توجہ زیادہ اسکول کے بچوں میں، ڈگری کی طرف ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں۔ میں شارٹ ٹائم میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن وقت کی کمی کے لحاظ دیکھتے ہوئے تو میں چند چیزیں مختصر کر رہا ہوں کہ چھوڑ گیا ہوں۔ یہ ڈگریز ہمیں چاہیے، اگر ہمیں یہ چاہیے کہ بچہ جنت میں جائے تو یہ ڈگریز بھول جائیں ہم۔ یہ آپ نے بہت پیاری بات کی کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈگری کے اوپر زیادہ ہے، اپنے پاس رکھیں، اور جو روحانی تربیت ہے اولاد کی اس کی طرف توجہ والدین کی نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، موبائل کا ہم بات کرتے ہیں یا گیجٹس کی بات کرتے ہیں، والدین کو ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ جی انہوں نے لے کر دیے، لیکن والدین کہتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہو گئے ہیں، اگر ہم نہیں لے کے دیتے، بچے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، بچوں کے اندر اور نفسیاتی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ جب وہ اسکول جاتے ہیں، جب وہ اپنے کزنس کے پاس جاتے ہیں، جب وہ اپنی دوسری کمیونٹی میں جاتے ہیں تو وہ ان دوسرے بچوں کے پاس دیکھتے ہیں، تو پھر جب ان کے پاس نہیں ہوتے تو پھر ایک والدین کے ساتھ ایک شکوے کی کیفیت بچوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو والدین جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیوں لے کے دیا، آپ والی بات، وہ کہتے ہیں جی ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ صحیح بات۔ اس کا جواب یہ ہے کہ باہر نہیں جانا تو کبھی ہوگا، زیادہ تر بچے گھروں میں ہوتے ہیں،
بچوں کا بیگ چیک کرنا، بچوں کا موبائل چیک کرنا، بچوں کے اس کے اندر موبائل میں کیا کیا دیکھتے ہیں، علیحدہ بیٹھ کے کیا دیکھتے ہیں. ہم تو اپنا ٹی وی ڈرامہ سیریل ختم نہیں ہو رہا، اپنے کمرے میں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے LCD پہ کیا دیکھ رہا ہے ہمارے سامنے نہیں ہے. سب سے بڑا خرابی یہی وجوہات بنتی. دیکھنا والدین کا کام ہے اس کو نگاہ میں رکھنا، لے کے دے دیا بیٹے یہ چیزیں ہیں، اس کو اتنا ایسا لاک کر کے رکھیں کہ نیٹ وہ آن نہ کر سکے، اتنی فیسلٹی دیں انجوائے کر سکے لیکن لمیٹڈ ٹائم کے لیے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ضرورت سے زیادہ آنکھ کو بھی نقصان ہے، گردن کی موڑوں کا نقصان ہے، باقی میڈیکلی ادھر چلی جاتی ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل. تو یہ ہم اپنے ہاتھ میں رکھ کے اس کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں. بات سے نتیجہ خیز بات یہ ہے کہ موبائل لے کے دینے میں مسئلہ نہیں ہے. آپ موبائل اگر لے کے دینا سمجھتے ہیں کہ مجبوری ہوگی لے دیں، لیکن اس کی نگرانی جو ہے وہ بچے کی پوری رکھیں. اور صاحب آتے ہیں اپنے اسی سوال کی طرف جو میں نے آپ سے پہلے کیا. فرق کیا ہے پہلے کے بچوں کے تعلیم و تربیت میں جب یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، جب موبائل نہیں تھا، اس وقت کے بچوں کی جو تعلیم و تربیت تھی اور والدین کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق تھا اس میں، اور اب کے بچوں میں جو گیپ ہم کہہ رہے ہیں گیپ فرق کیا آپ محسوس کریں؟ فرق یہ ہے کہ جتنی موبائل کی مصروفیت بچوں کو ہو گئی، وہ چھوٹی چھوٹی ہاتھ کے فنون، دستکاری کے کام، لکھائی کے کام، ہاتھ سے کچھ چیزیں ڈیولپ کرنا، بنانا، اپنی امپروومنٹ کرنا، کچھ اور 50 اور چیزیں تھیں تو میں کرتا رہا ہوں زندگی میں، موبائل نہیں تھا. بالکل. تو یہ چیزیں. اچھا آپ یہ فرق پوچھا ہے تو اس کی میں مثال ایک دوں گا. آپ کے سامنے ہے مدارس کے بچے اور اسکولوں کے بچے. آپ ایمانداری سے بتا سکتے ہیں کہ اسکولوں میں کیا کیا لوفر، کیا کیا اسٹیج پروگرام، کیا ڈانسنگ سکھائی جا رہی ہے، کیا ان کے لباس بدل کے ان کو ویلنٹائن ڈے کی ترغیب دی جائے، یہ کیا چیزیں ہیں. تو یہ مدارس میں ہیں کہیں؟ یہ ڈفرینس کتنا بڑا ہے. ایسے ہی فرق پہلے موبائل کا اور بعد کے آج کے فرق ہے، یہی فرق ہے، اتنا ہی ہے. فزیکلی بھی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ جو بچوں کے گیمز کا فرق آ گیا اس مطلب اب آپ کے پاس جو پیشنٹ وغیرہ آتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں جو پہلے جس طرح جو بچے گلیوں میں کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، ایسی گیمز کھیلتے تھے کہ جن سے وہ جسمانی طور پر ایکٹیو رہتے تھے، اب موبائل پہ گیم کھیل کے وہ بچوں کے اندر جسمانی کمزوریاں بھی جو ہے وہ. اس میں 2 جواب دینا چاہوں گا میں. جتنی بچے آ رہے ہیں جو پڑھے لکھے، فائنینس میں FA کر رہی ہے، BA کر رہی ہے، یہ کمپیوٹرائز، ماڈلنگ SIC کر رہے ہیں، سب کچھ یقین کریں کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے، ماں باپ کہتے ہیں چڑچڑاپن ان میں آ گیا. دوسری چیز، بچوں میں لیٹسٹ ٹیکنیک کے مطابق جتنی تحقیق ہو رہی ہے، بچوں میں میگرین یعنی دردشکی کا، سر کا شدید درد اٹیک کی شکل میں آنا، بار بار آنا، دماغ کے اندر کچھ کیمیکلز بنتے ہیں، وہ بار بار ایک ہی نگاہ اور سپیڈ تیز، دماغ کی تیز کی وجہ سے وہ کیمیکل زیادہ بنتے ہیں اور وہ آدمی کو نارمل لائف سے ڈسٹرب کر دیتے ہیں. سیکنڈلی یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، مرگی کا اٹیک. اچھا، یہ بھی اس وجہ سے ایک میگرین اور یہ یعنی بہت زیادہ دماغ کو مصروف رکھنے کی وجہ سے کیمیکل 2 بنتے ہیں، اس وجہ سے یہ بیماریوں میں بھی اضافہ. چلو سر تھوڑا سا ایک سٹیپ ہم اوپر جاتے ہیں. یہ اب ہم آتے ہیں ٹین ایج میں. یہ ہمارے لیے انتہائی افسوسناک بھی ہے، ایک المیہ بھی ہے ہمارے معاشرے کا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک دعا زہرا کا کیس ہوا. یعنی ایک ٹین ایجر بچی جو ہے وہ اپنے گھر سے غائب ہو گئی، ماں باپ جو ہیں انہوں نے سمجھا کڈنیپ ہو گئی ہے. کچھ دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی. اچھا، اب عدالت میں جا کے انہوں نے کورٹ میرج کی تو عدالت نے بھی اس کو یہ پرمیشن دے دی کہ چونکہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کیا لہذا والدین کوئی حق نہیں رکھتے کہ یہ اس کو واپس بلائیں. اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بچی کا اور اس لڑکے کا جو آپس میں تعلق بنا، یعنی اور یہ بھی آپ امیجن کریں کہ ہمارے بچے کتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ لاہور سے وہ لڑکا کراچی اس بچی کو لینے کے لیے چلا گیا، وہاں جا کے پہنچ گیا اور وہ لے کے واپس آیا. لڑکا بھی جو ہے وہ بھی چھوٹی 21-22 سال کا ہے. اچھا، اب افسوس اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ان دونوں کا جو آپس میں ریلیشن بنا وہ ایک گیم کے ذریعے سے، جو مشہور زمانہ PUBG گیم ہے، وہ بھی لڑکا گیم کھیلتا تھا، وہ بھی لڑکی گیم کھیلتے تھا. اب یہ اس گیم سے دونوں کا تعلق بنا، وہ محبت میں بدلا، وہ محبت کورٹ میرج میں بدلی. اب آپ دیکھیں وہی بات آ گئی کہ ماں باپ کی اور بچوں کی دوری. اس بچی نے باپ کی شفقت، باپ کی محبت، ماں کی محبت، ماں کی پرورش، اس نے کچھ نہیں دیکھا، سب کچھ نظر انداز کر کے وہ
ایک لڑکے کے محبت میں گرفتار ہو کے روانہ ہوگی. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مستقبل میں اس طرح کے کیسز سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں جب گھر تشریف لاتا ہوں بچوں کو سلام میں پہل کرتا ہوں، اور میری اس سنت کو آگے چلایا جائے، بھولا نہ جائے اس کو. دوسری حدیث میں یہ فرمایا تھا آپ نے کہ بچوں کا احترام کریں، اکرام اولاد کا. دوسرا یہ اس میں یہ فرمایا تھا کہ آپ بچوں کی تربیت اچھی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے گا. یہ ایک حدیث میں نے سنی پچھلے دن. گھر تشریف لاتے تو بچوں کے ساتھ مانوس ہوتے، ماحول ایسا فرینڈشپ ماحول بناتے. ہمارے ہاں یہ اس بات کا بہت کمی ہے. اگر اس ماں باپ نے اپنے ماحول میں بچوں کے ساتھ ایسا ریلیشن رکھا ہوتا تو اتنی دیر تک ڈیلے اتنی گیمز کو. تو یہ آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں، پچھلے دنوں میں کچھ واقعات ایسے ملے ہیں کہ حاجی حضرات تھے، نمازی لوگ تھے، موبائل ہاتھ میں آیا کہ بچے کی پکچر آئی، اسے باتیں کرتے رہے، پتہ چلا گھما کے تو یہ اپنی بیگم ہی تھی جو بات کر رہی. تو فساد پڑا نا موبائل کی وجہ سے. اس کا جائز استعمال تو ہر جگہ پہ ٹھیک ضرور ہے. ہمارے ہاں یہ اس لیے میں گزارش یہ کروں گا، باہر سے گھر تشریف لائیں تو تھانے داروں کی طرح نہیں، مسکراتے چہرے سے آئیں، فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے، سلام کریں، ان کے ساتھ گیم کریں، ان کو اسلامی کہانی سنائیں، کچھ نہ کچھ تو قریب لائیں انہیں. بالکل اسکول میں بھیج دیا، کچھ چھٹی کے دن ہی رکھ لیں. اسکول، ہوم ٹیوشن، اسے لمبا ٹاپک ہے، ادھر میں نہیں جانا چاہتا. 10 پوائنٹ میرے پاس یہ لکھے ہوئے ہیں کہ گھر کی ٹیوشن اور اسکول کے بھیجنے میں کیا کیا برے اثرات ہیں. تو یہ گھر سے نکال کے بچے کو دور کر دینا اور نظروں سے دور ہو جانا، اور کیا کیا پڑھنا. 5 آپ کے سامنے ایک بڑی پیاری مثال ہے، حافظ ہیں آپ الحمدللہ. 5ویں کلاس میں بچے نے حفظ شروع کیا، 3 سال میں اس نے کیا، 3 سال اسکول نہیں گیا. جب واپس آیا تو آتے ہی جمپ دے کے 9th اور 10th کا پیپر دے رہا ہے. اس کا مطلب اسکول جانا کتنا ضروری ہے. وہ خاص ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی 9th 10th پہ وہ چلا گیا. اس نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا اور نالائق نہیں رہا، فرسٹ ڈویژن پاس کیا اس نے. میرے صاحب نے مثال ہے، میرے بیٹے کی ہے، ڈاکٹر بن گیا. اس نے 3 سال میں حفظ کیا، وہ 3 سال 4 سال اگر نہیں گیا، اس کے بعد جب پیپر دیا تو نکل. تو کس حد تک اسکول جانا ضروری ہے، یہ ایک ٹاپک علیحدہ ہے. اب آنے والے وقت میں نے پیشن گوئی پہلے ہی کر دیتا ہوں کہ ایسے دانشور اٹھیں جو ہوم ٹیوشن، ہوم اسکولنگ یا ایسا کوئی کر رہے ہیں. یہ متنفر ہو چکے ہیں اسکول کی تعلیم سے. 6 سال کے اندر جو ہونا چاہیے 12 سال میں ہو رہا ہے. نگاہ سے دور کیسے ماحول، کیسے سارا. ہاں جی، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے کہ ہمارا جو تعلیمی سیکٹر ہے وہ کس طرح سے بچوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے. موبائل کا بس یہی ہے میری گزارش، نگاہ رکھی جائے بچے کی، والدین کے ساتھ ایک اولاد کے ساتھ فرینڈلی ماحول، یہ آپ کی بات ہے کہ اس کے ساتھ کلوز ہونا چاہیے. سب سے بڑی گزارش یعنی بچہ آپ سے اپنے دل کی بات کر سکے، بچہ آپ کو بتا سکے کہ میں اب یہ کر رہا ہوں. میں یہ نہیں، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں آخر وہ بچی اتنی دیر گیم کھیلتی رہی اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلا، پھر وہ اس سے باتیں کرتی رہی، وہ ماں باپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلا. یعنی ماں باپ کی عدم توجہی جو ہے وہ بھی اس طرح کے واقعات کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے. میری 2 امپورٹنٹ گزارشات اس میں ہیں. ایک قصور ہوتا ہے گھر میں گیا، میں اپنے ماحول نہیں بنا رہا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے پیسے کی، پھر بھی تھانے دار بن کے آ رہا ہوں غصے سے اپنے کمرے میں، اپنی پڑھائی، اپنی اخبار، موبائل، یہ کیا چیز کر رہا ہوں، وقت برباد کر رہا ہوں، بچوں کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کر رہا. ایک وہ ہے کہ 80% ہمارے فائنینشلی اتنے لوگ کمزور ہیں کہ گھر تشریف لاتے ہیں پسینہ پسین ہو کے، گھر میں پیسہ نہیں، بچوں کی ڈیمانڈ پوری نہیں، بچوں نے وہی موبائل دیکھا ہوتا ہے، اس میں چاکلیٹ کھا رہا ہے، کوئی چپس کھا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، بچے باپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں. وہ کس منہ سے ہنس کے بولے گا؟ ایک تو یہ ہے، یہ اپنی ایک حکومتی لیول پہ، یا اس کی اللہ تعالیٰ کی دین سمجھیں اس کو. دوسرا حکومتی لیول پہ یہ ایک بہت سانحہ میں سمجھوں گا کہ ہمارے ہاں جب چھوٹے تھے جمعے کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی. اب یہ حکومت نے یہ چھٹی کر کے یہ پیرنٹس کے دلوں کو کالا کر دیا. کالا سے مراد ہے کہ جو جمعہ نہیں پڑے گا اس کا دل کالا ہو جائے گا. وہ صحیح امام کے پہنچنے سے پہلے بنی سے چھٹی ہی ڈاکٹر صاحب اتنے بجے ہوتی ہے کہ وہ سارا ٹائم برباد. اکثر ہم بچے کو ہم تیار کر کے اپنے ساتھ ٹوپی پہنا کے اچھے صاحب اس کو بتائیں جمعہ کیا ہوتا ہے، یہ ہماری عید، اس کیسے لے کے جائے، کیا تربیت کریں گے؟ ہاتھ سے نکل گیا. اب اسکول کا چھوڑ دیا، مسجد کی بات کرتے ہیں، کب لے کے جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات آپ سے اسی موضوع سے ریلیٹڈ. ایک باپ ہے، دیکھیں اس نے اپنے بچوں کے لیے کمانا بھی ہے، اس کے اوپر ایک معاشی فنانشلی برڈن بھی ہے، ٹھیک ہے،
پلس اس نے آپ کو پتہ ہے ہمارے گھریلو ماحول میں بھی ایک عجیب سا برڈن جو ہے وہ پایا جاتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بالخصوص. اب ایک ماں ہے, اس نے کچن بھی دیکھنا ہے, اس نے اپنی ساس کو بھی دیکھنا ہے, اس نے اپنے فیملی میٹرز کو بھی ڈیل کرنا ہے, اور اسی طرح باپ ہے, اس نے باہر کے جو پریشر ہے اس کو بھی جو ہے وہ برداشت کرنا ہے. پھر وہ گھر آتا ہے, گھر کا بھی ایک ماحول پریشر برداشت کرتا ہے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس سارے ڈپریشن کے ماحول میں اور اس برڈن کے ماحول میں پھر بھی دیکھیں اولاد کی تربیت سے وہ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتا کہ میرے پر پریشر بہت تھا, ٹھیک ہے, یا میرے ایسے, یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو یہ ذمہ داری عائد کر دی کہ اس نے کرنا ہی کرنا. کیا سجیسٹ کرتے ہیں کس طرح ایک باپ جو ہے وہ اس سارے برڈن کو اپنے اوپر رکھتے ہوئے اپنے بچوں تک نہ آنے دے, اور اپنے بچوں کے ساتھ پھر بھی وہ ایسا بیہیو کرے کہ بچے اور باپ کا جو محبت کا رشتہ ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے. وہ چڑچڑے پن کی آپ نے بات کی, وہ بھی عدم توجہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, وہ چڑچڑا پن بچوں میں نہ آئے اور بچوں کا باپ کے ساتھ ریلیشن قائم رہے. اس پہ کیسے فوکس کیا جائے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا کہ اگر کوئی محکمہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے, کوئی ماحول بگڑ رہا ہے, کوئی معاشرہ خراب ہو رہا ہے, کوئی اسکول کے بچے خراب ہو رہے ہیں, کوئی کسی وقت بلفنگ ہو رہی ہے, کہیں رشوت ہو رہی ہے, وہاں سب کیا چیز ہے؟ دین سے دوری ہے. اور یہاں پہ گھروں میں آپ کا یہ سوال, اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم نے بچوں کی اس تربیت اور دین کی حوالے سے تربیت پہ اہمیت نہ دی تو اسکولوں کی کتابوں اور لباس اور اس کے موبائل ٹی وی اور کلینک کے اور اس کے ڈرامے اور اپنے دائروں میں رکھا, تو آپ بتائیں اہمیت کس چیز کو دی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیماریاں خود لا کے بچوں کو دے رہے ہیں, لیپ ٹاپ, آئی پیڈ, فلاں, ہر خواہشات کی چیزیں, ہر قسم کا لباس جو ٹی وی میں دیکھا وہ لا کے دے دیا. بدل تو ہم خود رہے. تو ہماری پرائرٹی اگر دین کی ہے تو انشاءاللہ العزیز بچوں پہ اثر اتنا زیادہ برا نہیں ہوگا. آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں, اب مجبوری ہے, حکومت کو بدل نہیں سکتی. آپ بتائیں کہ کون سا کورس اسلامک ہے, کون سا کورس ایسا ہے کہ جو باہر سے نہیں آیا, حکومتی لیول پہ ہے. یہ اسلامک نظام کا یہ کورس ہے. اور اسکول میں جاتا ہے بچہ, ایک دن پڑھ رہا ہے, ایک پیریڈ پڑھ رہا ہے دینیات کا, دوسرا انگلش کا, تیسرا عربک ہے, چوتھا فلاں ہے, تیسرا فارسی. یہ ایک کمپیوٹر کے اندر چیزیں ڈال رہے ہیں, کچھ بھی پلے نہیں اس کے پڑھ رہے ہیں. کیا تعلیم ہم دے رہے ہیں؟ اور دین سے دور کرنے والے سارے کھیلے ہیں. تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہمارا مائنڈ پرائرٹی ماں باپ یہ رکھیں کہ ہر سٹیپ پہ میرے ساتھ چلے تو دعا پڑھ کے چلے, میرے ساتھ مسجد جائے, جو وقت مجھے ملے پاسبل ممکن. دیکھیں نا, ایک ملازمت کرتا ہے اور رات کے 12 بجے آتا ہے, اس کی مجبوری ہے, لیکن اس کو کوئی اور ٹائم ملتا ہوگا. بالکل ظاہر ہے. اس ٹائم میں بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کو کلوز کر کے اس کے ذمے لگائے بچوں کے کہ میں آئندہ آؤں گا, یہ بچے آپ سے سنوں گا. پیار اور ماحول اچھا بنانا یہ تو ہر آدمی کے بس میں ہے, چاہے ان پڑھا ہے یا پڑھا لکھا ہے. بنا سکتا ہے انسان تھوڑا سا اپنے اوپر. یہ آج کل کے معاشرے میں آپ نے بتایا کہ آج کے اس پرفتن دور میں یہ جو پرابلمس پیش آ رہی ہیں موبائل کی وجہ سے یا بچوں کی دوری کی وجہ یا ماں باپ کا ان کو دور کرنے کی وجہ جو بتا رہے ہیں, ہمارے ذہن میں صرف ایک ہے. پروفیسر عبداللہ صاحب باولوی پوری کہا کرتے تھے کہ کتابیں پیچھے پھینکی ہوئی ہیں, بستہ بھاری ہے. جب بچے سپارہ پڑھنے جاتے ہیں سامنے رکھا ہوتا ہے. قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا, آپ کے اعمال پیچھے ہوں گے, جو اچھے اعمال ہوں گے وہ آگے ہوں گے. تو ہم نے بنا سوار کے بچوں کو ٹائم بیٹھے 8 بجنے والے ہیں, جلدی تیار ہو جا, اسکول سے رکشہ آنے والا فلاں. مدارس میں کبھی ایسا سوچا ہے کہ بچے آ جائیں گے, قاری صاحب پڑھا لیں گے؟ یہ ہم نے اہمیت اتنی دی ہوئی ہے. یہ میں آخری میری بات تھی, اور آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے ہمارے پیرنٹس کو کہ اول اہمیت ہم وہ دیں کہ بچے کی تربیت اپنے ہاتھ سے کریں, اپنی باتوں سے کریں, اپنے علم کے مطابق کریں, اور انہیں اچھا استاد, اچھا عالم, اچھا دوست, اچھا ساتھی ڈھونڈ کے دیں. ہاں, بچوں کے ہمارے گفتگو میں جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بچوں کی نگرانی, نمبر 2 بچوں کے ساتھ فرینڈلی ماحول, اور نمبر 3 بچوں کو جو ہے وقت دینا, پراپر اس کو وقت دینا, اور دین کے مطابق اس کو گائیڈ کرتے رہنا. یہ 3 کام اگر پیرنٹس کر لیں تو بچوں کے اور پیرنٹس کے درمیان جو گیپ آ رہا ہے وہ کافی حد تک کور ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ.